الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے نا، لیکن آپ لوگ توجہ سے سنیں، میرے بعد بھی ایک بڑے خطیب اور ہیں آپ کے چہیتے، میں تو جملہ معترضہ کے طور پہ آیا ہوں اور آ کر گزر جانا ہے، مگر جو جملہ معترضہ ہوتا ہے وہ کافی وقت لے لیتا ہے۔ خیر میں بات زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں عارضی طور پر آیا ہوں۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ جیسے ہی لگتا ہے، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ لگتا ہے، جہاں چاند نظر آیا، جہاں چاند دکھائی دیا، حال یہ ہوتا ہے کہ سنیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی چھوٹا سا کرتا پہنے ہیں، چھوٹا سا پجامہ پہنے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی ٹوپی لگائی ہوئی ہے، لب پہ جاری ہے نور والا آ گیا۔ ہے کہ نہیں سچائی؟ نور والا آ گیا۔ یہ چیز آپ محسوس کرتے ہوں گے، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ لگا بس نور والا آ گیا۔ ہر ایک کا یہی زبان پر جاری ہوتا ہے، ہر ایک کی زبان پر یہی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ہمارے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ نبی کی آمد ہو گئی ہے۔ ہمارے بڑوں کو تو چھوڑ دو، ہمارے بزرگوں کو تو چھوڑ دو، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ آنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ وہ آ گیا کہ جو نور والا ہے، سبحان جو نور والا۔ اچھا ربیع الاول شریف کا مہینہ لگا تھا تو میں نے یہ چند اشعار کہے تھے کہ شاہ بطحہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا، سبحان اللہ۔ شاہ بطحہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا، شاہ بطحہ کی ولادت کا مہینہ آ گیا، شادمانی کا ترانہ پھر لبوں پر چھا گیا، شادمانی کا ترانہ پھر لبوں پر چھا گیا۔ اور ہوگی نہ درگور زندہ اب کوئی بچی کبھی۔ آقا کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ہر ایک اس چیز سے واقف ہے۔ ہوگی نہ درگور اب ہوگی نہ درگور زندہ کوئی بچی اب کبھی، مژدہ یہ محبوب رب کا لے کے مکہ آ گیا، مژدہ یہ محبوب رب کا لے کے مکہ آ گیا۔ اور ہو مبارک آسیوں تم کو ملے گی مغفرت، ہو مبارک آسیوں تم کو ملے گی مغفرت۔ رب حبلی کا ترانہ وہ سناتا آ گیا، رب حبلی کا ترانہ وہ سناتا آ گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن
سکھا دیا. قرآن کسے سکھایا؟ مصطفیٰ کو سکھایا. اب آؤ ذرا دنیا کا مشاہدہ کرو. اب آؤ ذرا دنیا کو دیکھو. دنیا میں آدمی جس سے پڑھتا ہے اس کا اثر قبول کرتا ہے, اس کا اثر اس کے اندر رہتا ہے. اب ذرا دیکھو, میرے مصطفیٰ نے حضرت ابو بکر کو پڑھایا تو صدیق بنا دیا. میرے مصطفیٰ نے عمر کو پڑھایا تو فاروق بنا دیا. میرے مصطفیٰ نے عثمان کو پڑھایا تو ذوالنورین بنا دیا. میرے مصطفیٰ نے علی کو پڑھایا تو شجاعت کا تاجدار بنا دیا. میرے مصطفیٰ نے ہر صحابی کو پڑھایا, صحابی کا رتبہ عطا کر دیا. اب ذرا دیکھیں, جیسا پڑھانے والا ہے ویسا پڑھنے والے کے اندر عظمتیں پیدا ہوتی ہے, رفعتیں پیدا ہوتی ہے, بلندیاں پیدا ہوتی ہے. اگر پڑھنے والا تاج الشریعہ ہو, پڑھانے والا مفتی اعظم ہو, تو تاج شریعت کا لقب عطا کر دیا جاتا ہے. اگر پڑھنے والا مصطفیٰ رضا خاں ہو, پڑھانے والا احمد رضا خاں ہو, تو پھر مفتی اعظم ہند بنا دیا جاتا ہے. اگر پڑھانے والے علامہ نقی ہو اور پڑھنے والے احمد رضا ہو, تو 14ویں صدی کا مجدد بن جاتا ہے. جیسا پڑھانے والا اس کے پاس جو پڑھے گا اس کے اندر اثر ایسا ہی آئے گا. آپ نے دیکھا ہوگا 4 دن کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذرا بیکار بچوں میں بھیج کر دیکھو, ذرا بیکار بچوں میں بیٹھا کر دیکھو, فوراً اس کی زبان پر گالیاں جاری ہو جائیں گی. وہ تمہیں گالی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ گالی خود بخود سیکھ جائے گا. اس لیے کہ جس کے پاس رہا ہے اس سے سیکھا ہے, جیسا پڑھانے والا ویسا پڑھنے والا. اگر پڑھانے والا غوث اعظم ہو تو پھر پڑھنے والا ابن العربی بنا کرتا ہے, شیخ ابن العربی بنا کرتا ہے. اگر پڑھانے والا ہارون ہو تو خواجہ غریب نواز بنا کرتا ہے. سبحان اللہ. پڑھنے والا جیسا ہوگا, پڑھانے والا جیسا ہوگا, پڑھنے والے کے اندر ویسے ہی اثر پیدا ہوں گے. اس لیے پڑھنے سے پہلے استاذ کو ضرور دیکھ لینا کہ پڑھانے والا کون ہے, پڑھانے والے کا عقیدہ کیا ہے, پڑھانے والا کیسا پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. حال یہ ہوتا ہے, ایک چیز اور ذہن نشی کر لے, ایک تو پڑھانے والا بہت اہم ہونا چاہیے, تب لڑکا قابل بنے گا, تب تمہاری ذات قابلیت کی طرف بڑھے گی, تب تمہاری ذات رفعتوں کی طرف بڑھے گی, تب تمہاری ذات بلندیوں کی طرف بڑھے گی. دوسری چیز یہ کہ جتنا پڑھانے والا مضبوط ہو اتنا ہی پڑھنے والے کا بھی ظرف مضبوط ہو. ایسا نہیں پڑھنے والا پڑھنے جا رہا ہے مگر وہاں جا کر اس کا دماغ ہی نہیں کام کرتا, اس کی عقل نہیں کام کرتی, اس کا دماغ نہیں کام کرتا. تو ایسا ہوگا کہ پڑھانے والا تو اپنی طرف سے محنتیں کرے گا, مگر پڑھنے والے کے پاس دماغ ہی نہیں تو وہ پڑھے گا ہی نہیں. 2 چیزیں ذہن نشی کریے گا, پڑھانے والا بھی اہم, پڑھنے والا بھی اہم, مگر کب جب پڑھانے والا اچھا ہوتا اور پڑھنے والا بھی اچھا ہوتا. پڑھانے والے کے اندر اگر کمی نہیں ہے تو پڑھنے والے کے اندر اگر کمی ہے تو بھی کامیابی نہیں ملے گی. لیکن اگر پڑھانے والے کے اندر بھی کمی نہیں, پڑھنے والے کے اندر بھی کمی نہیں, تو پھر وہ ذات ایسی بنے گی کہ اس کو بلندیاں ملیں گی, اس کو رفعتیں ملیں گی. آج اگر دنیا میں حضور تاج شریعہ کو اگر مفتی اعظم ہند پڑھا دے تو وہ تاج شریعہ بنتے ہیں. اگر سرکار اعلیٰ حضرت پڑھا دے تو مفتی اعظم ہند بنتے ہیں. اگر علامہ نقی خاں پڑھا دے تو احمد رضا بریلوی بنتے ہیں. یعنی جیسا پڑھانے والا ویسا ممتاز ہوگا پڑھنے والا, جیسا پڑھانے والا ویسا ممتاز ہوگا پڑھنے والا. اب ذرا دیکھو, اللہ رب العزت فرماتا ہے الرحمن علم القرآن, ہم نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا. میری بات تک پہنچیے گا, میری بات تک پہنچیے گا. ہم تم پڑھے. میں مفتی اختر حسین علیمی کا شاگرد ہوں, اللہ نے اتنی بلندی عطا کر دی. مفتی اختر حسین علیمی حضور تاج الشریعہ سے سیکھے ہوئے ہیں, تو انہیں اتنی بلندی عطا کر دی گئی. جس سے جو سیکھے گا بلندیاں اتنی ملیں گی. اب
کسی اور سے سیکھا، کسی اور سے سیکھا، مگر جب باری مصطفیٰ کی آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم نے قرآن تم کو ہم نے سکھایا. قرآن سکھانے والے ہم ہیں. اب ذرا دیکھیے گا، استاذ و شاگرد کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں. استاذ قابل ہو، اللہ رب العزت جیسا سکھا سکتا ہے کوئی اور نہیں سکھا سکتا، اور جیسا میرے مصطفیٰ نے سیکھا ہے کوئی اور نہیں سیکھ سکتا. تو اللہ نے قرآن سکھایا مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ نے قرآن سیکھ لیا. تو قرآن کے اندر ہر ایک چیز کا بیان ہے کہ نہیں؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں معلوم، میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں معلوم، میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں پتا، میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں پتا، میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں معلوم، میرے مصطفیٰ کو یہ نہیں معلوم. ارے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم نے تمہیں قرآن سکھا دیا. جب قرآن سکھا دیا تو ہر ایک چیز کا علم بھی عطا کر دیا. پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. مصطفیٰ وہ ہے جنہیں اللہ نے سکھایا، اور ایسا سکھایا کہ میرے مصطفیٰ کو لاجواب بنا دیا، میرے مصطفیٰ کو بے مثل و مثال بنا دیا، میرے مصطفیٰ کو بے مثال بنا دیا. میرے مصطفیٰ کی کوئی مثال نہیں، میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب نہیں. جو جواب ڈھونڈنے جاتے ہیں انہیں جواب نہیں ملتا، جو مثال ڈھونڈنے نکلتے ہیں انہیں مثال نہیں ملتی. اللہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح. آؤ حضرت عباس کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس سرکار کے چچا ہے. سرکار کے کون ہے؟ چچا. حضرت عباس میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں انتا لما ولدتا اشرقت الارض. سبحان اللہ. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں چچا ضرور ہوں مگر میرے بھتیجے کی شان یہ ہے، میرے بھتیجے کا مقام یہ ہے، میرے بھتیجے کا رتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں پیدا فرمایا، جب یہ پیدا کیے گئے، انتا لما ولدتا اے میرے پیارے حبیب جب آپ پیدا ہوئے آپ نے اپنی روشنی سے زمانے کو روشن کر دیا. زمانے کو روشن کر دیا. یہ کہنے والا کون ہے؟ چچا ہے. کون ہے؟ چچا ہے. چچا بھتیجے سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ذات مصطفیٰ کی ہو تو نہیں. ہماری تمہاری ذات ہو تو چچا بڑا ہوگا، مگر جب ذات مصطفیٰ کی ہوگی تو بڑا نہیں ہوگا. سرکار کے ایک چچا کہ حضور ذرا یہ تو بتائیں آپ بڑے ہیں عمر میں یا سرکار بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں عمر میں یا سرکار بڑے ہیں؟ وہ عمر میں بڑے تھے، ان کی عمر زیادہ تھی، مگر کہتے ہیں ادب دیکھنا. ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو ذرا آپ عمر میں بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ تو کہتے ہیں بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، البتہ میں دنیا میں پہلے آ گیا تھا. جب نبی کی ذات کی بات آ جائے نا تو پھر دل سے تعظیم، عظمتیں قبول کرنا، عظمتیں، پھر میرے مصطفیٰ کی عظمتیں، وہ کہ جن کی عظمتوں کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے میرے حبیب آپ کو نعرہ تکبیر، نعرہ جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ استاد محترم حافظ غلام نبی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ حضرات محبت سے بیٹھ جائیں, جو پیچھے ہیں وہ سمٹ کر آگے آ جائے, مہربانی ہوگی, محبت سے بیٹھ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو سرکار کی عظمت یہ ہے کہ سرکار کے چچا کہتے ہیں انتا لما ولدتا, کہ اے حبیب جب آپ پیدا ہوئے, اے میرے بھتیجے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے زمانے کو روشن فرما دیا. زمانے کو روشن فرما دیا. میرے مصطفیٰ جب اس کائنات میں تشریف لائے, قسم خدا کی عالم ہی نرالا تھا. بولے سبحان اللہ. عالم ہی نرالا تھا, عالم ہی نرالا تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی امی جان فرماتی ہے کہ میرے بطن میں جب میرے بیٹے محمد آئے تو ساری کائنات کی عورتوں کا نظام یہ ہے, ان کے بطن میں جب بچہ آتا ہے تو انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہے, انہیں وزن محسوس ہوتا ہے, انہیں حمل کا وزن اٹھانا پڑتا ہے. مگر سرکار کی امی جان فرماتی ہے میرے بیٹے محمد کی شان یہ تھی کہ جب وہ آئے تو مجھے ذرا بھی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ. ذرا بھی وزن محسوس نہیں ہوتا تھا. اور حال یہ تھا سرکار کی امی جان کہتی ہیں کہ میں جب راستے چلا کرتی تھی تو راستے چلتے ہوئے ادھر ادھر دائیں بائیں جو بھی پتھر پڑتے, جو بھی حجر پڑتے, وہ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ. اللہ اکبر. کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ, کہ اے رسول اللہ کی امی جان آپ پر سلامتی ہو. میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے, میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے, میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے. اللہ اکبر. جب نبی پیدا ہونے کے وقت قریب آ گیا, جب نبی دنیا میں تشریف لانے لگے, جب میرے آقائے دو جہاں آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لانے لگے, حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ میں اس وقت تنہا تھی, میں اس وقت اکیلی تھی. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عورتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے, عورتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں اس وقت تنہا تھی, میرے پاس کوئی عورت نہ تھی, میرے پاس کوئی عورت نہ تھی, میں عورت نہ تھی. میں اس چیز سے ہلکا سا گھبرانے لگی, میرے دل میں تشویش پیدا ہونے لگی کہ میں تنہا ہوں, اب کیسے ہوگا. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کہتی ہے ابھی میں نے اتنی بات دل میں سوچی ہی تھی کہ میرے گھر کی ایک دیوار پھٹ جاتی ہے, اس سے 4-5 خوبصورت عورتیں نمودار ہوتی ہیں. 4-5 عورتیں خوبصورت نمودار ہوتی ہیں. حضرت آمنہ نے دیکھا, تعجب میں پڑ گئی, سوال کر لیا تم کون ہو, اے عورتوں تم کون ہو. اللہ اکبر. آنے والی کہتی ہے اے آمنہ تم نے مجھے پہچانا نہیں, میں مائی حوا ہوں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. دوسری عورت بول اٹھی اے آمنہ تم نے پہچانا نہیں, کہا نہیں پہچانا, کہا میں حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. سبحان اللہ. وہ آنے والی عورتیں بڑی متبرک تھی, بڑی متبرک عورتیں تھیں, بڑی متبرک عورتیں تھیں. حضرت حوا آئی ہے, حضرت مریم آئی ہے, حضرت ہاجرہ آئی ہے. اللہ اکبر. فرعون کی بیوی حضرت سارہ بھی آئی ہوئی ہے, حضرت آسیہ بھی آئی ہوئی ہے. اللہ اکبر. ساری عورتوں کو جب دیکھا حضرت آمنہ کو بڑا سکون محسوس ہوا, بڑا سکون محسوس ہوا. اتنے میں دیکھا ایک بڑی خوبصورت عورت ہے, بڑی خوبصورت عورت ہے, بڑا ہی حسن و جمال ہے, بڑی حسن کی پیکر ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے, اس کے حسن کو ملاحظہ کر رہی ہے اور تعجب میں پڑتی جاتی ہے. حضرت آمنہ نے سوال کر دیا اے حسین و جمیل عورت, اے خوبصورت عورت, بتا تو کون ہے, بتا تو ذرا تو کون ہے. وہ عورت کہتی ہے اے آمنہ سنو, میں جنت کی حور
کی سردار ہوں، سبحان اللہ، میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کس لیے آئی ہو؟ کہا میں اکیلے نہیں آئی، میں اکیلے نہیں آئی، نہ جانے کتنی حوریں آئی ہیں ساتھ میں آئی ہیں، اور حبیب کبریا کے استقبال کے لیے آئی ہیں، استقبال مصطفیٰ کے لیے آئی ہیں ہم لوگ۔ نہ جانے کتنے فرشتے، اللہ اکبر، نہ جانے کتنے فرشتے جماعت در جماعت حاضر ہو، آمد مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، میرے بیٹے محمد جب دنیا میں آ گئے تو میں نے چاہا کہ ان کو دیکھوں، ان کے سوڑے چہرے کو دیکھوں، ان کا دیدار کروں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے محمد کی طرف دیکھا، انہو کان مغسولا، سبحان اللہ، کان مغسولا، میرے بیٹے محمد جو ہیں وہ غسل دیے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کانا معطرا، ان کے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، کانا مقبولا، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، کانا مختونا، ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ میرے سرکار حضرت آمنہ کہتی ہے میں ابھی اپنے بیٹے کا دیدار ہی کر رہی تھی، ابھی میں اپنے بیٹے کا دیدار ہی کر رہی تھی، رأیت صحاباً، میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، اللہ اکبر، بادل کا ٹکڑا آیا میرے محبوب پر، میرے بیٹے کے اوپر آ کر وہ بادل کا ٹکڑا گر پڑا، میرے محبوب کے اوپر پڑ گیا، اس نے میرے بیٹے محمد کو اپنی آغوش میں لپیٹ لیا، اللہ اکبر۔ کہتی ہے میرے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک بادل کا ٹکڑا آیا جس نے میرے بیٹے کو پکڑ لیا، میرے بیٹے کو چھپا لیا، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی تھی کہ لے لو محمد عربی کو اور کائنات کی سیر کرا دو، سبحان اللہ، کائنات کی سیر کرا دو، کائنات کی سیر کرا دو، اور ان کو سمندروں میں لے جاؤ، سبحان اللہ، بحروں پر میں لے جاؤ، تاکہ ساری کائنات نبی کو پہچان لے، سبحان اللہ، ساری کائنات نبی کو پہچان لے۔ حضرت آمنہ فرمایا وہ بادل کا ٹکڑا میرے بیٹی کو لے کر غائب ہو گیا، کئی ساعت کے بعد وہ پھر میرے بیٹے محمد کو لے کر آیا، سبحان اللہ، اور جب لے کر آیا، سبحان اللہ، قسم خدا کی بڑا نا کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، ہم نا جھوٹے بڑے ہیں، بہت جھوٹے، ہم کہتے تو ہیں نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر نبی کی محبت میں سچے نہیں اترتے، مگر میرے مصطفیٰ کی عظمتیں دیکھو، میرے مصطفیٰ کا ہم غلاموں سے عشق دیکھو، کہ دنیا میں آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے پہلے سجدہ فرمایا، سجدے میں ہم تم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، ہے کہ نہیں؟ ہم پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، تم پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی اور پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں تک کہ کوئی بھی پڑھے گا رب کی تسبیح بیان کرے گا، رب کی بڑائی بیان کرے گا، قاری ارشاد صاحب پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سید صاحب پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، حافظ صاحب پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، قاری ریحان پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، امام پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، اماموں کا امام پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، سرکار غوث اعظم بھی پڑھے تو سبحان ربی الاعلیٰ، مگر میرے حبیب نے جب زمین پر آنے کے بعد پہلا سجدہ کیا تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہا، کہا ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو لے
بتانا میرا نبی جب دنیا میں آیا تو آتے ہی ہم غلاموں کو یاد کیا. کتنے غلام ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہتے نہیں آج میں نے 300 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، 300 مرتبہ 24 گھنٹے میں نبی کو یاد کیا ہے. نہیں، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ، بہت کم لوگ ملیں گے. اور میرے نبی دنیا میں آتے ہی ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں اے میرے مولا میری امت گنہگار ہے، میری امت خطاکار ہے، میری امت سیاکار ہے، میری امت گنہگار ہے، میری امت بڑے گناہ کرتی ہے. تو ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، انہیں میرے دامن میں عطا کر دے. میرے دامن میں چھپ کر وہ جنت میں چلے جائے. ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے. ماشاءاللہ ایک چیز بڑی لوکاپور کے اندر نا بڑا ایک نکھار سا پیدا ہو رہا ہے. نبی کی محبت نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. بغیر نبی کی محبت کے قوم کی خدمت بھی نہیں ہوتی. جو لوگ قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان کے دلوں میں نبی کی محبت ہے، نبی کا عشق ہے. ہمارے نوجوانوں میں اس وقت بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے. بس وقت کی ضرورت کیا ہے؟ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان نوجوانوں کا ساتھ دینا ہے. ہمیں آپس میں بٹنا نہیں ہے، ہمیں تفرقہ پیدا نہیں کرنا، تفرقہ پیدا نہیں کرنا. اور ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں تعلیم میں آگے بڑھنا ہے. اس لیے کہ تعلیم دینا یہ کسی اور کا مشن نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے. جانتے ہیں ایک بات میں بتا دوں قسم خدا کی نا، دل لرز اٹھے گا، دل میں اتنی خوشی پیدا ہو جائے گی کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے. میرے سرکار کا ماننے والا تو جاہل ہو ہی نہیں سکتا، جاہل ہو ہی نہیں سکتا. اور بھلا وہ جاہل کیسے جو اللہ کو جانتا ہو. بولے سبحان اللہ. ہم میں سے ہر ایک مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں تو جاہل نہیں ہے. اللہ کے نبی کی عظمتیں قبول کرتے ہیں تو ہم جاہل نہیں ہیں. تعلیم کا مشن یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے. جانتے ہیں میرے سرکار جب مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ تشریف لائے تھے تو پورے شہر مدینہ میں صرف اور صرف لکھنے والوں کی تعداد 6 تھی. کتنے؟ 6 لوگ. شہر مدینہ میں اس سے زیادہ کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا. شہر مدینہ کے اندر صرف 6 لوگ لکھنا جانتے تھے. جب میرے مصطفیٰ ہجرت کر کے آئے ہیں تو صرف 6 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. میرے مصطفیٰ نے مدینہ کے اندر کوئی 100 سال نہیں گزارے، کوئی 150 سال نہیں گزارے، کوئی 300 سال نہیں گزارے. میرے مصطفیٰ نے فقط مدینہ کے اندر 23 سال گزارے ہیں. میرے مصطفیٰ جب مدینے آئے تھے تو 6 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. لیکن جب میرے مصطفیٰ نے مدینہ سے دنیا سے کوچ کیا، اس وقت میرے مصطفیٰ کی 23 سال کی خدمت کی وجہ سے 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. کتنے ہزار لوگ؟ 80,000 لوگ. تعلیم یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے، مصطفیٰ کا مشن ہے. تو ایک چیز یاد رکھ لینا، جس طریقے سے ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں، جس طریقے سے ان مہینوں کو سجاتے ہیں، جس طریقے سے ہم علماء کو بلاتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے.
اگر نبی کی میلاد منانا چاہتے ہو نا تو میلاد کا صدقہ تعلیم بھی ہے، میلاد کا صدقہ تعلیم بھی ہے۔ فقط میلاد نبی کا ذکر کرنے سے تو ہوگا ہی، میرے مصطفیٰ کا میلاد اس وقت بھی ہوگا جب ہمارا کوئی بچہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہوگا، جب پڑھ لکھ کر کامیاب ہوگا، جب وہ پڑھا لکھا ہوگا، جبھی کہ نبی کی عظمتوں کو سمجھ سکے گا۔ اللہ رب عزت اس محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے وہ نوجوان جو تحفظ انسانیت کے تحت کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تحفظ انسانیت جو یہاں کی ایک نوجوانوں کی تنظیم ہے، اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے کام ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو لوگوں نے پہنچا ہی دیا تھا کہیں، یہ تحفظ انسانیت ہی ہے جو بچا لائی۔ سبحان اللہ، لوگوں نے تو پہنچا دیا تھا۔ خیر کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔ ہمارے نوجوانوں کی محنتیں ہیں، یہ تحفظ انسانیت کی محنتیں ہیں۔ ہمارے وہ نوجوان جو کام کر رہے ہیں، خدا را ان کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ہمارے وہ بزرگ جن کی داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، وہ کچھ کر نہ سکے تو ان نوجوانوں کو دعائیں ہی دیتے ہیں، نوجوانوں کو دعائیں ہی دیتے جائیں، اس لیے کہ ہمارے نوجوان اس قرب و جوار میں کہ انقلاب لانے کی کوشش میں ہے۔ اللہ رب العزت اس انقلاب کو جلدی لائے، وہ انقلاب جلد آ جائے، اور ہم سب کی دعائیں اللہ قبول فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو اللہ نبی کی ولادت کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم یا سامعین کرام۔